اللہ تعالیٰ یا خالق کائنات کسی بڑے اسٹیڈیم کے اندر اپنے آپ کو کیوں نہیں ظاہر کر دیتا؟ کیوں نہیں ایک آواز آ جاتی ہے کہ میں موجود ہوں؟ بھائی کیا کسی کی وجود کو قبول کرنے کے لیے اس کو دیکھنا یا اس کی آواز سننا ضروری ہے؟ آپ اگر یہ شرط لگائیں گے تو آپ کو بہت ساری وہ چیزوں کا انکار کرنا ہوگا جن کو آپ مانتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں عقل ہے کیا کبھی آپ کی عقل بولی ہے؟ کیا آپ نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی آپ مانتے ہیں۔ آپ کے جسم میں روح ہے، کیا آپ کی روح نے آپ سے کبھی خطاب کیا؟ کیا آپ کی روح نے کو آپ نے کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں، پھر بھی آپ مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کرنے کی نشانیاں اللہ نے بہت ساری آیات میں قرآن کے اندر ایسے آیات کے ذریعے بتایا کہ اللہ نے دو سمندر چلائے، ہذا عذب فرات وہذا ملح اجاج۔ ایک سمندر جاتا ہے بڑا میٹھا پانی ہے اور دوسرا والا سمندر ایسا ہے ملا ہوا ہے دونوں پانی جو کہ کڑوا ہے، کھارا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے گڑبڑ نہیں ہوتے، برابر برابر امتیاز کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ لگا دیا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس چیز پر تجربہ کرتے ہیں کہ اگر بوتل میں بھی دونوں کا آدھا آدھا پانی ڈال لیا جائے تو کھارا پانی الگ اور میٹھا پانی الگ۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ انداز میں پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر یہ سامان جو ہم استعمال، مائکرو فون ہو، یہ موبائل ہو، یہ پنکھا ہو، جو کمپنی انسان جو کہ مخلوق ہے، جب یہ انسان ان سامان کو بناتا ہے تو اس کا ایک فرما ہوتا ہے۔ اس فرمے کے مطابق وہ سامان، اگر یہ پنکھا جس کمپنی نے بنایا جس فرمے سے، اس فرمے سے آپ ایک پنکھا نہیں 1 لاکھ 1 کروڑ پنکھے نکال لیجئے، سب ایک سے بنیں گے، ایک ہی سائز کے، ایک ہی شکل کے، ایک سی پراپرٹی کے، ایک سی خصائص کے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق کا نظام دیکھیے، 2 ماں باپ، ایک آدمی اور ایک عورت، 2 ماں باپ سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں اور 3 یا 4 جتنے بھی، دونوں بچے الگ الگ ہوتے ہیں، جبکہ ماں باپ وہی ہیں، فرما وہی ہے، مشین وہی ہے، اور ساتھ میں کھانا وہی کھاتے ہیں، وہی آب و ہوا کو سونگتے ہیں، وہی پانی پیتے ہیں، وہی زمین و آسمان کے درمیان رہتے ہیں۔ 2 ماں باپ ہیں، ایک فرما ہے، ایک مشین ہے، مگر دونوں بھائی یا دونوں بہنیں یا تمام بچے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے سارے انسان الگ الگ ہیں مگر ہے ایک ہی نظام کے تحت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بہت ساری آیات ایسی بیان کی جن میں اللہ نے اپنی ظواہر کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین کے اندر مختلف درخت لگے ہیں، اس میں ایک ہی پانی سے اس کو سیراب پہ رہتا ہے، ایک ہی کھیت ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی روشنی اور سورج کی دھوپ ہے، مگر اس کے باوجود ایک درخت انار کا ہے، ایک سیب کا ہے، ایک آم کا ہے، ایک انگور کا ہے اور ایک سبزی کا ہے۔ الگ الگ ان کی شکلیں، الگ الگ ان کے مزاج، الگ الگ ان کے ذائقے، الگ الگ ان کی خوشبوئیں، حتیٰ کہ انسان کی خوشبو سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی لاجد رؤیا یوسف لولا ان تفندون، اے میرے بچوں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سائنس نے پروف کیا کہ ہر انسان کی اپنی الگ خوشبو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پولیس جب کسی مجرم کو پتہ لگاتی ہے تو ایسے کتوں کو لاتی جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جو انسان کی خوشبو سونگ کر کے اس کو ڈھونڈ لیں گے جہاں بھی ہو، اگر اس کے جسم کا کوئی کپڑا، کوئی سامان اگر کتے کو سونگا دیا جائے، کیونکہ ہر انسان کی خوشبو الگ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی خوشبو الگ بنائی ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں، بہت سارے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اتنی نشانیاں، اتنی آیات پیش کی ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر، اللہ پر ایمان لائے بغیر، اللہ کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن الحاد اور اللہ کا انکار اور دنیا کو سب کچھ سمجھنا نہ صرف یہ کہ ایک بے عقلی ہے بلکہ یہ ایک محرومی ہے۔ اور آج کے دور میں جب انسان اور ہمارے درمیان بہت سارے وسائل، خاص کر موبائل اور انٹرنیٹ کے جو وسائل ہمارے درمیان آ گئے ہیں، یہ سارے کے سارے شبہات آج دنیا میں پھیل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بھی بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم سے جوڑیں، سنت نبویہ سے جوڑیں، سلف کے طریقے سے جوڑیں، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے ہدایت پائیں اور اس کا علم حاصل کریں۔ ورنہ یہ دور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، شبہات کا دور ہے۔ جس شبہات کے دور میں کس کے دل میں کون سا شبہ آ جائے اور لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے وہ انسان اس شبہ کا شکار ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کا رد، ان چیزوں کا جواب اپنے خود ساختہ طریقے کلام سے دیتے ہیں، لیکن یہ سلف کا طریقہ نہیں، یہ کتاب و سنت کا طریقہ نہیں۔ کتاب و سنت کا طریقہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے مقابلہ کیجئے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، دوسروں کو قرآن پڑھنے دیجئے۔ کسی انسان کو بیٹھا کر کے، اپنے ساتھ بیٹھ کر کے پوری دنیا کو اس کے شبہات سنانا، اس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس انسان کو اعتبار ملتا ہے، نہ جاننے والے اس کو جان جاتے ہیں۔ اس کے شبہات کو سن کر سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگ چلے جائیں گے اور ان شبہات کا جواب شاید ہم نہیں دے پائے، شاید ہم نے وقت کی وجہ سے، شاید ہم نے ریلیونٹ ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں دیا، لیکن اس کا شبہ قائم ہے۔ وہ شبہ ہمیشہ دنیا کے لوگوں کے درمیان رہے گا اور وہ لوگوں کو پریشان کرے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کے معاملے میں آگے نہ بڑھ کر ان کو دعوت دیں، سنجیدگی سے بات کیجیے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم دیا جائے جو قرآن کو حقیقت کی تلاش میں، اگر وہ حق کے متلاشی ہیں تو قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت پائیں گے۔ ورنہ جس کو ہدایت نہ ملنی ہو تو ابو لہب کو نہ ملی، ابو جہل کو نہ ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے بڑے سرداران کو نہ ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو نہ ملی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہ ملی، ابراہیم کے باپ کو نہ ملی۔ تو اس طریقے سے یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ لیکن جو انسان ہدایت پانے کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو انسان اللہ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ